السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، یوں تو قرآن حکیم کی ایک ایک آیت قابل احترام ہے، اور آیت ہی کیا، قرآن کریم کا کوئی نقطہ اور کوئی لفظ عظمت و افادیت سے خالی نہیں۔ ہر چیز اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آج جس آیت کا تذکرہ آپ دوستوں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت احادیث رسول اور بزرگان دین کے معتبر اقوال سے ثابت ہے، اور اس آیت کی عظمت و افادیت کا احادیث میں پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح دل و دماغ پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب کا یہ حصہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے، اور جس کی قدر کرنا ہر صاحب ایمان کا فرض ہے، اور جس کی ناقدری دین و دنیا کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تو معزز دوستو، اپنی اس آیت کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے، تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معزز دوستو، اس کے ویسے تو بے شمار فوائد ہیں، آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کریں تو گھنٹوں پہ محیط ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن ایک واقعہ بیان کر کے اس کی افادیت کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنی کعب کے ایک تاجر کا بیان ہے، وہ خود اپنا حال یوں بیان کرتا ہے کہ وہ کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک بار اس سلسلے میں وہ بصرہ گیا اور چند دن ٹھہرنے کے لیے اسے جگہ کی ضرورت پیش آئی۔ اب اتفاق سے اسے کوئی جگہ نہ ملی، وہ رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں پھرتا رہا کہ اسے ایک خالی مکان کا سراغ ملا جو برسوں سے ویران تھا۔ اس مکان میں مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے لگ رہے تھے اور مکان کی حالت بھی بہت خستہ تھی۔ تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس مکان کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے اس کا پتہ بتایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مکان برس ہا برس سے غیر آباد ہے، اسے نہ لینا کیونکہ اس میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ جو شخص بھی اس مکان میں رات گزارتا ہے وہ صبح کو مردہ پایا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے کئی حادثات ہونے کے بعد اب اس مکان میں کسی بھی شخص کو داخل ہونے کی جرت نہیں ہوتی، اس لیے یہ مکان برسوں سے ویران اور غیر آباد۔ تاجر مالک مکان کے پاس گیا اور مکان کے بارے میں اس نے دریافت کیا تو مالک مکان نے کہا کہ انسانی جانیں ضائع ہو جانے کے بعد اب میں نے یہ تہیہ کر لیا، یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس مکان کو کرائے پر نہیں دوں گا، کیونکہ یہاں ایک جن رہتا ہے جو بہت ہی طاقتور جن ہے، اس کے سامنے سب بے بس ہو جاتے ہیں اور بالآخر مارے جاتے ہیں۔ تاجر نے مالک مکان کی بہت منت کی اور کہا تم یہ مکان مجھے کرائے پر دے دو، میں اس جن سے نمٹ لوں گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گی۔ مالک مکان نے تاجر کی منت سماجت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور مکان کی چابی اس کو دے دی۔ تاجر نے مکان میں جا کر تھوڑی بہت صفائی کی اور کمرہ خاص طور پر پوری طرح صاف کیا، جالے وغیرہ صاف کیے اور اسی کمرے میں اس نے رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ دن تو خیریت سے گزر گیا۔ اب جب رات آئی تو تاجر نے صرف ایک مرتبہ قرآن پاک کی یہ مختصر آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کی اور اطمینان سے سو گیا۔ اب آدھی رات گزری ہوگی کہ شب کے درمیانی حصہ میں تاجر کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں وہ تنہا نہیں ہے بلکہ ایک اور شخص جو انتہا سے زیادہ کالا اور بہت ہی بھدی شکل کا، ایک بڑے ہیولے نما وہاں کوئی موجود ہے۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک رہی ہیں اور ہر طرف سناٹا تھا۔ تاجر نے دیکھا کہ وہ شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب تاجر نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے جب وہ اس لفظ حفظہما وہو العلی العظیم پر پہنچا تو جن کے منہ سے مہیب آوازیں نکلنا بند ہو گئیں۔ تاجر نے اسی کلمے حفظہما وہو العلی العظیم
حفظہما وہو العلی العظیم، اس کلمے کو بار بار دہرانا شروع کر دیا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ جن غائب ہو گیا۔ اب اس کے بعد تاجر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو تاجر نے دیکھا کہ جہاں جن کھڑا تھا وہاں ڈھیر ساری راکھ پڑی تھی۔ اتنے میں تاجر کے کانوں میں غیب سے ندا آئی کہ تو نے ایک بڑے اور موذی جن کو کلام الہی سے جلا کر راکھ کر دیا۔ معزز دوستو، یہ اتنا قیمتی اور اتنا نایاب عمل ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی چیز ایسی بتا دیجئے جس سے مجھے فائدہ ہو اور میں اور میرے اہل و عیال مصائب سے محفوظ رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی اور ساتھ نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے تو بھی محفوظ رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے آس پاس رہنے والوں کو بھی حفاظت فرمائے گا، محفوظ رکھے گا۔ معزز دوستو، اس کے ویسے تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن آج ہم اس کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ پھر کسی اور ویڈیو میں اس کے بے شمار فوائد و فضائل کے بارے میں ضرور بات کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک گروپس پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس آیت الکرسی کو اپنے معمول میں شامل کر کے زندگی کی مختلف قسم کی پریشانیوں، مصائب سے محفوظ رہ سکیں۔ دوستو، اگر آپ روزانہ ایسے ہی نبوی اور قرآنی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔